بالوقائر المعصومين المنتجبين المظلمين الذين عذب الله والمرجسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لعنة الله وغاصبين وحقوقه ومنكر ولایت فضائل ومصائب اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فمنحر ان شانئک الابتر. روح مل کے مواد برک پر غزلی بادشاہ کے ساتھ اللہم صلی علی و آل محمد. ماتمداری ماتوسین شیل موانن حید قرار قابلان احوان پرسین و اقتال صدیق جیری غزفان احسان میری. سب سے پہلے میں تو ضرور قالی اطلاعات امام مہدہ کلمان میں تو خلاقہ میں نے محمد کا ضرور میں اب تو امام نے سے جہاں قبلداری حسین ہو رہی ہے برپا ہے اس کو پھر دو خدا من جعلم دوروں گا ہمارے کلمان کا ضرور میں جو جس کے دل میں کوئی پائے پھر اس کو پورا کریں یارت. تو حضرت حسین بن علی آج کی چھٹی نشست ہے جھولا علی اصغر علیہ السلام ہے 1445 ہجری. کل تابوت علی اکبر تھا. میں تو رہوں گا عالی کے تنات میں بیٹھے فرمان یہ تو بلا پائے صدق خانہ حسین بن علی حسین بن ولی ماتمداری ماتوسین شیر موان اہل قرار قابلان احوا سن 1448 ہجری. خداوند عالم اس عبادت کو اس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جس گفتگو کا میں نے ارشاد کیا تھا وہ پورا پروسا ہے. میں نے کہا اللہ عطا کر رہا ہے اس رنگ میں کر رہا ہے اس اذا میں کر رہا ہے اس وفا میں کر رہا ہے کہ جب کی تو خدا پھر کہہ بھی رہا ہے جس طرح میں نے حبیب آپ کو عطا کی اس طرح کوئی اور اس دنیا میں کسی نے کسی کو عطا نہیں کی. اس طرح میں نے آپ کو فاصلہ تھا. موضوع کو میں لے کے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے منزلت ختم کرنی ہے. میں نے منزلت تک پہنچنا ہے. آج کی چھٹی محرم ہے انشاءاللہ کل ساتویں پھر آٹھویں آگے پھر مسائل کے دن شروع ہو جائیں گے. خدا مند عالم تو میں کہنا یہ جا رہا ہوں جب خدا کہہ رہا تھا ہے حبیب پردے میں ہے تو بھی علی دکھے گا. اگر پردے سے ادھر دکھاؤں تو دکھے گا. پردے میں ہے تو بھی علی اگر پردے سے ادھر دکھاؤں تو بھی علی. اس لیے معراج پہ کہہ رہے تھے جائیے تاکہ پتہ چلے جب پردے کے پیچھے مصطفیٰ کو علی دکھا کے بھیج دے اسے. یہ دین حسین کچھ شرطیں ہیں جو ہر چیز پہ اللہ نے نہیں ہر مذہب نے اپنے حساب سے مذہب کے شرطیں تھے. اس طرح اللہ کا دین اللہ نے دین میں شرطیں عیسائیوں کا دین عیسائیوں نے اپنے مذہب سے اپنے حساب سے. فرق میں جو کہتا ہوں عیسائیوں کے لیے نہیں اس کے بھی اللہ ہے مذہب کے بھی اللہ ہے. ہر شخص الگ ہے شاستر سے تاکہ پتا چلے. یہاں پر آپ کے پاس میں دھیان کر رہا ہوں میں نے کہا 1445 ہجری ہے 2026 ہے. آج چھٹی محرم ہے 22 جون ہے رات کا وقت ہے 7 محرم ہو چکی ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے میں نے کہا اللہ شرطیں رکھ رہا ہے اس طرح رکھی جس طرح کوئی نہیں رکھتا. یعنی آپ دعا مانگے دعا میں شرط بیمار ہو بیمار کی صفائی یابی میں شرط آپ نماز پڑھیں نماز میں شرط آپ مسجد میں جائیں مسجد میں شرط آپ ہاسپٹل میں جائیں ہاسپٹل میں شرط. میں یوں کہنے کے چلتا ہوں ہر جگہ خدا شرطیں رکھ رہا. آپ چرچ میں جائیں چرچ میں شرط آپ دعا مانگے دعا میں شرط آپ کسی سے کوئی قرض مانگے اس میں شرط. اللہ کچھ شرطیں رکھتا ہے یعنی شرط ہے. شرط کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں. اب یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ موضوع کہاں سے لیا گفتگو کہاں سے اٹھائی تو آج سنیے. شرط ایسی چیز تھی جہاں سے اٹھتی ہے. اب شرط وہ ہے کہیں جگہ لکھا ہوئے شرط لگانا حرام ہے کہیں جگہ لکھا ہوئے نہیں لگانا حلال کہیں جگہ لکھا ہوئے نہیں. اگر شرط غلام میں ہو تو پھر جائے
کئی جگہ لکھا ہوا نہیں، اگر کلام میں شرط ہو تو پھر کوئی گناہ نہیں، ہر شرط کسی جگہ ہے وہ حرام، اگر جوئے کی حالت میں ہو تو حرام بن جاتی ہے، جوئے کی حالت ہٹ جائے تو حلال ہے۔ اسی طرح مختلف موضوع ہے، میں مختلف موضوع میں جانا نہیں چاہتا، میں نے بس نتیجہ نکال کے آگے بڑھتا ہوں۔ میں نے کہ اللہ نے شرط رکھی کہ ادھر آؤ تو شرط ہے، آپ نماز پڑھو گے شرط ہے، مسجد میں جاؤ گے شرط ہے، ہاسپٹل میں جاؤ گے شرط ہے، سکول کالج میں جاؤ گے شرط ہے، شرط ہے، دعا مانگو خدا شرط، وہ دین ہے۔ اب اللہ سلام میں شرط رکھ رہا ہے، وہ شرط رکھتا گیا، اس نے کہا جب دعا مانگو گے تو شرط یہ ہے، نماز پڑھو گے تو شرط یہ ہے، ہاسپٹل میں جاؤ گے تو شرط یہ ہے، مسجد میں جاؤ گے تو شرط یہ ہے، ہاسپٹل میں جاؤ اب اللہ شرطیں دوسری جگہ پہ ہر مذہب کی بنیادی شرط ہوتی ہے، مطلب کرسچن میں جب جاؤ گے تو فٹنس ہونی چاہیے کھیلنے کے لیے، بلکہ یوں کہتا ہوں فٹ بال میں جاؤ گے تو وہ فٹنس دیکھتے ہیں کہ کتنے عمر کے کتنی عمر تک ہے، ہر جگہ مختلف شرط ہے، مطلب شرطوں کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی۔ کیا کہنے حسین بن علی، یہ بھائی حسین بن علی کی تذکرہ ہے، جہاں حسین نے شرط بھی رکھی کسی مذہب سے کہیں تعلق رکھتے ہو حسین کی تجلیہ میں آؤ تاکہ صفائیاب ہو گیا، اللہ وہاں شرط رکھ کے بتا رہا تھا شرط ہے۔ مسجد میں جاؤ گے تو شرط ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، چرچ میں جاؤ گے تو شرط ہے عیسائی مذہب کے مطابق عیسائی ہونا چاہیے، دنیا میں جاؤ شرط ہے سکھ ہو، مطلب ہر جگہ مختلف شرطیں ہیں۔ اب نماز کے لیے آؤ گے تو شرط ہے کہ بالغ ہو، نہ بالغ نہ ہو، اللہ کی مسجد میں شرط ہے نہ آئے، اب ہاسپٹل میں بھی ایک شرط ہے کہ مریض ہے، مریض کے ساتھ اگر کوئی بے کا ہے، اہل خانہ سے ایک بندہ تعلق رکھتا ہے دوسرا بندہ نہ آئے، مطلب مریض کے بغیر کوئی چگسپا یا بیٹھا بھی وہ ہاسپٹل ہے۔ اب سکول میں طالب علم جا سکتا ہے، جو کوئی پڑھا لکھا ہو وہ نہ جائے، اور جس کی عمر گزر گئی ان پڑھ ہو سکول میں جا سکتا ہے، اللہ مطلب اسلام اور دنیا میں شرط ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں حسین بن علی، حسین کے مجلس میں عیسائی بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، مشرک بھی آتے ہیں، یہودی بھی، ہر کوئی آتا ہے، یہی حسین کی دستگاہ ہے فاطمہ کی دنیا۔ میں نے کہتا ہے تاکہ پتہ چلے عطا ہے حسین کی جتنی دستگاہ دنیا میں پھیلی ہے کتنی کسی اور کی دستگاہ نہیں پھیلی۔ یہاں عورتیں بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بلکہ یوں کہتا ہوں حسین کی دستگاہ وہ ہے جو بچہ بھی آئے تو دین اسلام سے پہلے شرط خدا رکھ رہا ہے۔ بس 5 منٹ فضائل، اس کے بعد میں انشاءاللہ مسائل پہ آؤں گا کیونکہ وقت کی گزارش نہیں۔ خدا کہہ رہا ہے عطا ہے، پتا چلے عطا کس طرح کیا۔ میں نے کل ایک بات کا سنایا تھا یوسف کا کہ عشق میں ہو تو عطا، عشق نہ ہو تو عشق دنیا میں سیکھا ہی نہیں، دنیا سے عشق بنتا ہے۔ پر 4 لفظ ہیں، اگلے موضوع کو 4 لفظوں میں نہیں کہ 2 الفاظوں میں بیان کروں گا تو مجھے موضوع ختم کر لیں، باقی 2 دن بچ گئے۔ اتنا بتا دوں عشق محبت دونوں ملتے ہیں لفظ، پر عشق کا تعلق محبت سے بھی نہیں، پھر مودت، عشق کا تعلق مودت سے ہو سکتا ہے محبت سے نہیں، اگلی واپس ہے نفرت، محبت کا تعلق نفرت سے ہو سکتا ہے مودت سے اور عشق سے نہیں۔ 4 چیزیں یاد رکھنا، ان چاروں پہ ہی اسلام دستگاہ دے رہا ہے۔ 5ویں چیز ہے اس کا تعلق اسلام سے، یا پہلی عشق سے ہے یا اسلام سے، اور وہ ہے خون۔ وہ خون ہے، اگر حسین کا اسلام میں خون نہ ہوتا تو اسلام ویسے ہی ہوتا جیسے۔ 5ویں چیز ہے اسلام، 5ویں چیز ہے خون اور اس کا تعلق اسلام سے۔ عشق مودت میں دیکھتے ہیں عشق کیا کہہ رہا ہے، مودت کیا کہتی ہے۔ مودت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے فرمایا، اس کی بھی کتاب اٹھاؤ، حوالہ میں دیتا ہوں، کتاب میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام روایت ہے، فرمایا ہم مومن ہم سے جو مومن ہوگا وہ ہم سے مودت کرے گا محبت نہیں، نہ ہو محبت کرے گا محبت نہیں۔ بندہ پریشان ہوتا مولا میں تو محبت کرتا ہوں آپ سے، مودت کا اس طرح الگ، مودت کیا ہے اور محبت میں کیا فرق ہے۔ امام
بندے کے چہرے پہ پریشانیاں تمام دیکھ کے پروان اترا کہتے ہیں مومن ہم سے محبت کرتا ہوگا محبت نہیں کا مولا مجھے سمجھ نہیں ہے یا محبت کہہ رہے محبت ایک چیز ہے. امام نے کہا محبت نفرت میں بدل سکتی ہے محبت نفرت میں نہیں بدلتی کا مولا مجھے کم ہم سے مومن اس طرح محبت کرے گا جس طرح پانی کو مچھلی سے ہے کا مولا مجھے سمجھتا مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے مومن ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے. اسے محبت عشق کا تعلق محبت سے ہے اور رہی محبت کا تعلق نفرت سے ہے. اس لیے تو یوسف زلیخا کو یوسف کا عشق اس لیے پار لے گیا تو کیونکہ اس نے خدا سے عشق لگا بیٹھی تھی. بیچ عشق کرے ہوئے تو خدا سے عشق ملے گا. خالی نبی سے عشق خدا کا عشق بھی کام نہیں آتا اور نبی کا عشق بھی کام جگہ شرط ہوتی ہے کہ کون کتنا پر دین میں کھول لگا. عشق کا تعلق بھی دین سے تھا. زندگی رہی اس پہ آگے بات کروں گا رحمت اور نعمت رہ گئی ہے جس کو آج ختم کرنا تھا وقت میں گنجائش نہیں ہے. پھر اتنا بات سن لیجیے نعمت اور رحمت میں بھی فرق ہے. جو پہلی اور دوسرے نشست میں بتائی تھی کہ رحمت اور نعمت میں اتنا فرق ہے جتنا عشق اور مودت میں یا مودت اور محبت میں رحمت اور عشق چنا تھا اور چوتھا لگتا تھا. اس کو ختم کرنے لگا. خدا کہہ رہے عطا رکھی جنت عطا کی نہیں جنت بھی عطا نہیں عطا بن بھی جائے عطا نہیں رحمت میں ہے. خدا کہہ رہے میں نے جنت رحمت میں نہیں رکھی نعمت میں رکھی ہے. بیٹی رحمت میں کیوں میں نے خدا کی طرف منہ دے خدا کی طرف اشارہ کر کے کہا تہجد میں یا رب تو نے ہر چیز نعمت میں رکھی بیٹی ہی رحمت میں کیوں. بیٹی بھی تو نعمت میں ہو سکتی ہے. عجب نہیں آواز قدرت ہے. اگر بیٹی نعمت میں رکھ دیتا تو انسان دان قدرے دان جو دان تھا اتنے قدر نہیں کرنی تھی. میں نے کہا یا رب اس طرح قدر نہیں کرنی تھی. کب بیٹی کو نعمت میں نہ رکھ کے میں دنیا کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں بیٹی رحمت میں رکھی جائے جسے خدا بیٹی عطا کرے پھر اس گھر سے بھلائیں اس طرح چلتی ہے جس طرح کسی دشمنوں کے نا بیٹی کو رحمت میں رکھا نعمت میں نہیں. یعنی خدا تم پہ راضی ہے رحم کر رہا ہے تم پہ. خدا تم پہ رحم کر ہے رحمان رحیم کریم اور رحم کر کے بتا رہا ہے کہ میں نے رحم کیا. اگر عطا نہ ہوتی تو 6 ماہ پہلے پر گلے فقیر نہ کھاتا. ایک لکھنؤ کا شاعر ہے وہ کہتا ہے اس نے شعر پر ہے اے لیسگر نارو نہ دیکھ کے حرمن قدیر ورنہ دنیا یہ سمجھے گی غیر جسگر کی ماں ورنہ دنیا یہ سمجھے گی غیر جسگر کی ماں. ہندو سے تعلق ہوتے ہندو برادری کہتے ہیں اے لیسگر نہ رونا دیکھ کے حرمن قدیر ورنہ دنیا یہ کہے گی غیر لیسگر کی ماں. خیر غریب کا نام ہے نہ لیسگر کی جوانی دیکھی نہ اکبر کے سہرے دیکھے. دنیا میں جس طرح لوٹا ہے اہل محمد کے برانے میں کون ہے جو اس غریب کی مدد کرے. لیسگر نے اپنے آپ کو خیمے سے گرا دیا. خدا سید کے درجات بلند کرے. اسی نقلی کہتے ہیں ابھی تو بنے گا کھیلا ہے تابوت بنے گا کھلے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا. ابھی جو نجات یاقوت بنے گا. محمد مصطفیٰ سلطنت کے دور میں محمد مصطفیٰ اہل بیت کا مظاہرہ کرتے تھے صحابہ کو پیچھے. کبھی آپ نے سوچا حضور جب بھی کہیں میدان جنگ میں جانا ہو یا کہیں جنگ میں جا پہلے پیر دعا کرتے تھے صحابہ کو اپنے پیچھے. پر حسین نے 10 محرم کو یہ تقدیر بدل صحابہ کو آگے رکھا بیت کو پیچھے. کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں کہ حسین کی مہمان نوازی یہ خلاف تھا کہ ہر کوئی
ہر کوئی جتنا جلدی ہو سکے جو جتنا پہلے شہید کو مہینہ ہدایت ہو سکے گا. ہر کسی انسان نے سب سے پہلے صاحب کو آگے رکھا ہے بیٹھ کو پیچھے معاف کرنا. علی اصغر وہ شیر ہے جو اکبر کے بعد گیا، عباس کے بعد گیا، قاسم کے بعد گیا، حسین کے اور حسین پر کی علی اصغر کی سواری نہ عباس جیسی سواری تھی، نہ علی اکبر جیسی سواری تھی، نہ علی اکبر قاسم جیسی سواری. علی اصغر کی سواری وہ خود حسین اتنے امین تھے نا. تو ایک عورت سے گزرنے لگی تو ایک عورت نے دیکھا سب سے پہلے سر کے طرف دیکھا، سر کے طرف دیکھا کہ چودھری کے چاند. پہلے اللہ تعالی ذکر سے پوچھا اس کا کیا کہوں، کہا نماز نہیں پڑھتا. پھر عیسائی آگے گئی، عیسائی عورت آگے گئی، پھر اللہ سے پوچھا شمر سے ابن ذات اس بچے کا کیا، اس کا کیا قصور ہے، کہ یہ بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ تو صرف کھور لگ رہا. اب اتنا کہنا تھا شمر لانتی کا بچہ کہتے پترے بڑے ذات کہتے یہ باغی تھا، اتنا کہنے میں باغی تھا. عیسائی کی عیسائی عورت علی اصغر کو سچ کر دے کے کہتی ہے اے علی اصغر کاش اس بچے سے کرنے سے پہلے اس کی ماں مر رہی ہو. اللہ نے دیکھ رفا میں دیکھا تھا معاف کرنا اس کی ماں زندہ. صدا بلند کی تو نے جھولے سے گرایا، اس رنگ میں گرایا تو حسین تقواش پہنچی. امام وقت تھا، حسین نے دیکھا کہ علی اصغر جھولے سے گرا کر خود آ گیا. حسین کب بیٹا اب تم بابا کی طرف، بابا پہ جا کو بابا ہوں. حسین نے کہا تو باپ علی اصغر کو کیا تھا آنی تھانی تھینے نلدرانی حسین نے دی حسین پر باپ نے پتہ نہیں کس طرح پیار کیوں گا. ہاتھ پہنا کرتا پہنا گلا بنا جس طرح اپنا کرتا پہنا کے لیے حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین کے ہاتھ میں رکھا. اب حسین نے علی اصغر کو جیسے ہی بلند کیا وہ اشکیا کی طرف دیکھ کر کہا پسرے میں صاحب تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، بچے جتنا تو پائیں دو. پسرے میں اللہ کا بچہ کہتا ہے حسین ابن علی کو پیاس خود تو لگی ہے نام بچے کو. حسین نے کہا اگر تم پائیں دے دو تو تمہاری دریا ہو کمی نہیں آ جائے گی، اور ویسے بھی وہ دریا نہیں راضی بے وعدہ ماں کا حق میں ہے، اتنے کتابی کا حق میں علی اصغر کی اپنے کوئی پانی مانگے گا تو دیں گے. حسین نے علی اصغر کو 3 سے 4 دفعہ کے درمیان نیچے مقتل کی کتابیں کہتے کہیں 3 دفعہ کہیں 5 دفعہ پوری تاریخ نہیں پتا ہوتا ہے لیکن کتنے دفعہ رکھا ہے تاریخ میں جتنا لکھا تو تاریخ اتنا گرا نہیں کر سکی پر اتنا پتہ ہے جتنی مرتبہ حسین علی اصغر کو نیچے رکھتے تھے وہ اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے علی اصغر جو ریت بڑی گرم ہے تو گیا نارا نہ رہے بڑی گرم ہے جسم نرم. اتنی حفاظت علی اصغر کے نے حسین نے لکھ کر بابا آپ مجھے نیچے رکھے میں پھر پانی مانگتا ہوں. حسین نے علی اصغر کو نیچے رکھا. ابھی زبان تالو سے جدا ہونی تھی. وہ عمر ابن سعد کہتا ہے اے حولا اس بچے کا کلام قطع کر، اس سے پہلے تو اشکیا میں بغاوت ہے. حسین نے رکھا. جب علی اصغر کو اٹھایا نا 5 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں وہ تھا علی اصغر کو بلند کیا، اس طرح بلند کیا. کہیں جگہ لکھا ہے اس طرح، کہیں جگہ لکھا ہے اس طرح، میں نہیں جانتا کس طرح پر اتنا پتہ ہے بلند جب اصغر کو کیا نا امیر نے اس کا جملہ ہے. اور حضرت درزادی کتاب حضرت درزادی کی کتاب میں مل جائے گا. وہ لکھتے ہیں پانی مانگنا آسان تھا، خشک زبان تالو سے چھڑوانا مشکل تھا. خشک زبان تالو سے چھڑوانا مشکل تھا. حضرت رانے حسین میری خشک زبان تالو سے چھڑوانا مشکل تھا. جیسے علی اصغر کو حسین نے بلند کیا نا اب بلند کرتے ہیں علی اصغر کو. اب حسین نے حسنا اور حضور بتا کہتے حسنا کو تیر مار اس کو. اس سے پہلے تھوڑے جنگ بھگاوا تھی. مقتل کی کتاب سے کہتے در کے بھی زبان کا تعلق چھیڑنا تھا. کئی کوشش کیا نے بھی ابھی بغاوت چھیڑنا شروع ہوئی. عمر بتا دے رہا کہتے تیر چلا ابھی اللہ
کہ بچے نے تیر چلایا، تیر چلاتا تمہیں تیر چلاتا تو ربی سے بھی جاتا تھا. اب پردار معاف کرنا، عرب میں 6 قسم کے تیر پائے جاتے تھے. ایک تیر ایسا تھا عرب میں 6 قسم کے تیر پائے جاتے تھے. ہر قسم کے تیروں کو کچھ میں الگ تھی. میں ہر قسم کے نام تو نہیں بتا ہوں، نہیں بتا سکتا، وقت نہیں اتنا. بس نہیں جو اجنتا کو تیر لگا نا، وہ 6 موٹے تیر شعبہ تھا. اس کے مٹھا 3 آگے پار ہوتے ہیں، ایک پیچھے مٹھانے کی شکل والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مٹھانے کی شکل والا ہوتا ہے. اب مٹھانے کی شکل والا تیر تھا. تیر کا حسین پھر بلانے کا تیر چلا اٹھائے اور پھر کا تیر چلا. تو میں تیر چلاتا ہوں کہ جگہ پتہ نہیں کون رہتا ہے. بھولنے والی گولیاں گھر کے نہیں گردن سے ہاتھ رکھتی ہے اور ہاتھ آنے کا کہتے ہیں بلا اپنا تیر بھی دے، میرا سگیر بھی دے. حضرت چاہے ابھی ربا خیمے سے تیر لے کر آئی کمان اور وہ ملا کی طرف نشانہ کیا تو زینب نے ہاتھ رکھا اور باپ رک جا. قتل کی کتاب میں موجود ہے کہا اگر آج جھنگ عورتوں کو لڑنے کی اجازت ہوتی تو پھر کا قاتل پھنس کے نہ جاتا، قاسم کا قاتل پھنس کے نہ جاتا، غازیآباد کا قاتل پھنس کے نہ جاتا. تیر رک جا اگر عورتوں کو جھنگ کی اجازت ہوتی. آج نہ غازیآباد قاتل پھنس کے جاتا، نہ لیاقت کا نام، قاسم کا نام، نہ محمد کا نام، محمد کریم کا زین علی پاک رہا ہے. اب تیر کو پھینکا، اپنی گوبھی میں باب نے زنگ تیر کر لے کہا لیسکار تیر اپنی گردن پہ لی. حسین کو نہ لگے، اگر حسین کو تیر لگا تو میں دور سے بخشوں گی. اتنا کہنا حسین علی اصغر نے دیکھا تیر. اب حرملہ میں کہتے ہیں حرملہ کو تیر چلا، تیر حرملہ تک میں تیر چلا تو پھر جو جاتا وزنی تیر ہے. حرملہ رضا کا بچہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں. اگر جس نے دیہات میں جس نے بھی قتل کیا قرآن پڑھ کے قتل کیا. اب اس نے تیر چلایا، حرملہ نے بڑے سے فرار کا جتنا ویسی وہ تیر اتنا وزنی چلا نہیں سکتا. یہ اتنا عورت نے پابندی لگائی ہوئی ہے تیر انسانوں اور کیا جانوروں کو بھی استعمال نہیں کرنا. اس ظالم بغیر لاتی نہیں سکتے تھے تیر استعمال کیا. اب تیر چلایا، اب سننا تیر چلایا ادھر سے ادھر تیر تیر چلا. اب تیر کھینچا، تیر کانا تھا. اب تیر پہلا تیر خطا ہوا، دوسرا تیر بھی خطا ہوا، تیسرا تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا. خالی علی اصغر نہیں، معاف کرنا خالی علی اصغر نہیں، مکتب کی کتابیں کہتے ہیں علی اصغر ایک تیر لگ کے دفاع ہو گیا. اب معاف کرنا مقرمین کہتے ہیں اگر امام وقت کا ہاتھ نہ ہوتا جدھر تیر جاتا ادھر تیر جاتا، جدھر تیر جاتا ادھر تیر جاتا. اب تیر کا گردن میں لگا. روایت سنو گے جو کتاب میں لکھی ہے 6 ماہ کے اصغر تیر لگا ادھر ننھی سی گردن. ایک جو تیر لگانا وہ یا زبان سے نکل کے تالوں کی پشت کا تالوں کے پشت سے نکلنا تھا. پہلا تیر لگا حسین نے اپنے ہاتھ پہ لیا، دوسرا تیر لگا حسین نے وہ بھی اپنے ہاتھ پہ لیا، تیسرا تیر اصغر کو لاہ کے حسین کے بازو پہ لگا. سوچو جو تیر علی اصغر کی گردن سے گزر کر حسین کے بازو. اب یہ جملہ میں علاوہ کی بلوکاوہ ناصر پاس گروہ کو کہتے تیر اتنا وزنی تھا اصغر کا حسین کا خالی بازو پہ لگا نہیں، ایک بازو سے گزر کے دوسرے بازو میں تیر نکل پڑا. اب معاف کرنا تیر لگا، تیر جب نیچے سے لگا اوپر سے اصغر کی گردن گرتی ہوئی. حسین نے علی اصغر کو دفنانا شروع کیا، علی اصغر کو جیسے دفنانا شروع کیا، مٹی کھودی دفنایا. ذوالفقار نے کہا میں تیرے دشمن مارنے آئی تھی، تیرے بیٹے دفنانے نہیں. ذوالفقار کے نظر نے کہ پاس یہ آخری کام کرتے. اب ذوالفقار حسین نے قبر کھودی، خیمے کی قبر کھودی تھی. حسین نے حضور کی کہنے کی سفر کا حسین نے دفانا. اب جبریل اللہ کو سب دیکھتا تھا کہ اللہ یہ کوئی انسان ہے جس کو جھوڑے کرا کر کہ میں اس کی مدد کروں. تو اللہ نے کہا جا حسین مان کا پکار لے. اب جبریل نے باز بن کے حسین نے کہا اب جبریل مجھے پتا تو باز کی شکل بنا کے چلا جس سے پہلے سکینہ باہر آ گئے. اب چلا حسین نے اپنا خدا کی لگ دیکھتا تھا اے خدا اے یا رب
یاد رکھی تیری نام کیسے کیسے چودھری کے چاند کتنے حکیم چاند دے رہا ہوں اپنے قرآن کا چوروں کی گنتی صبح سے پہ تو گیارہ محرم کی گنتی چوروں کی گنتی 70 سے 15واں سال میں تھا سے میں نام کہتا مجھے عملہ کا نام کا بچہ کہتا مجھے پتہ ہے 15واں سال ٹائم نکالتا ہے تو مجھے سب لیزے پھرے سپائے بھی 17,000 کتنا لیزے پھرے سپائے میں 15واں سال میں تھا اور نام پھرے اب عملہ کے بچے نام تھی کہ بچے نے کیا کیا جیسے کر بلا کی زمین پہ کبھی بھی مندون میں باپ میں امام جان کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کر دیے بیٹا یہ تو پتہ بھی کریں گے کیا وہاں جا کر دیکھتے جا معاف کرے اب اللہ کے نانسی کے بچے نے گھوڑوں کے زیب گھوڑے کے بیٹھ کو دیکھوں کا بتا کے زمین میں مارا